حبيبي 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 أنت رحماني. أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، اس کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے. اب یہاں پر اگین اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے، جناتین باغات کا. اور کیسے باغات؟ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ومساکین طیبۃ، اور گھر پاکیزہ، یعنی بالکل پاک گھر ہوں گے جن کی کنسٹرکشن بھی ایکسلنٹ ہوں گی، دکھنے میں بھی اچھے ہوں گے، کوئی گندگی نہیں ہوگی، ہر طرح کی برائی سے محفوظ ہوں گے. فی جناتی عدن، ہمیشگی کے باغات میں، یعنی یہ جنات ہمیشہ کے ہوں گے. اور ہو سکتا ہے ایک جنت کا نام بھی جو ہے جنت عدن ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدن جو ہے وہ گھر ہے جسے کسی بشر نے نہیں دیکھا، یعنی بالکل سرپرائز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وردوان، اور رضامندی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اکبر، سب سے بڑی چیز ہے. یعنی یہ جنت سے بھی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. جب ہم کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو برا لگ جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں، جس طرح ہم کو ہر کام سے پہلے اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی کا ڈر ہوتا ہے نا، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. ذالک، یہی ہوا وہ الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے. یہ سب سے بڑا اچیومنٹ ہے. ہم دنیا کی گاڑی، گھر، یا پھر کہیں کی سٹیزن شپ، یا جو ہے کوئی ڈگری، یہ ساری چیزوں سے جو ہے اپنی کامیابی کو میجر کرتے ہیں، لیکن اصل کامیابی وہ جنت میں انٹری اور اللہ کی رضامندی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا ہے، جاہدو، جہاد کیجئے، الکفارہ، کافروں سے، والمنافقین، اور منافقین سے. اب یہاں پہ پہلے مشرک اور اہل کتاب سے تھا، یہاں پہ کھلا جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جہاد کریے کافروں سے اور منافقین سے. اور جو ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے مکہ میں تو کیا تھا، الگ الگ حالات میں الگ الگ دشمنوں سے الگ الگ طرح سے نپٹنے کا جو ہے طریقہ بھی سکھایا ہے. 4 سے جہاد کرنا ہے، مشرک، اہل کتاب، منافق اور باغیوں سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جب حالات مکی تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاد مت کرو، ایوائڈ کرو، درگزر کرو اور ہجرت کرو. لیکن جب مدینہ میں آ گئے تو جہاد کا حکم ملا. لیکن اب منافقین سے جو جہاد ہوگا وہ ڈفرینٹ جہاد ہوگا، وہ اس سے نہیں ہوگا، کس سے، تلواروں سے نہیں ہوگا، لیکن زبان سے، دلائل سے ہوگا. کفار اور مشرک سے جو تھا وہ تلواروں سے تھا، تو ان سے کیسا ہوگا؟ دلائل سامنے پیش کر وہ ہوگا. پھر واغلظ علیہم، اور سختی کیجیے ان پر. اب دیکھیے یہاں پر ایک تو ہو گیا دلائل سے، اب یہاں پہ سختی بھی کرنا ہے منافقین سے. کفار اور مشرک کی طرح نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی منافقت کھل چکی ہے، ان کے جو ہے ارادے، منصوبے، ان کے جو سارے دل میں باتیں تھیں وہ سب سامنے آ چکی ہیں. تو پھر ان سے کیا کرو؟ کھل کر منافقت کرو، اور ان کے اوپر ان کی منافقت کھل کر آ گئی ہے تو ان کے ساتھ کھل کر سختی کرو. وہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کس کا؟ منافقین کا. بئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا، نہیں انہوں نے کہا، یعنی وہ جو باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں.
روایتوں میں آتا ہے کہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہے جس نے کہا کہ اگر مدینہ واپس گئے تو ان کو باہر نکال دیں گے، یعنی جنگ تبوک سے جو ہے جائیں گے۔ ایک اور منافقین کی صفت میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کے اگینسٹ باتیں کرتے ہیں، اور جب وہ باتیں کھل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کہا ہی نہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق قالوا انہوں نے کہا کلمۃ الکفر، کفر کی بات، یعنی اللہ کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کی آیات کے خلاف بات کرنا اور ان کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ وَكَفَرُوا اور انہوں نے کفر کیا بعد اسلامہم اپنے اسلام کے بعد، یعنی اسلام کے باوجود لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اور کفر کیا ہے؟ یہ جو ہے اللہ اور رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی آیت کے خلاف جو ہے پلانس کرنا اور باتیں کرنا۔ ہمو اور انہوں نے ارادہ کیا بما ساتھ اس کے جو لم ینالو نہیں پہنچے وہ، یعنی ان منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قتل کا پلان بھی بنایا۔ جب جنگ تبوک سے مدینہ واپسی پر گئے تب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچا لیے گئے۔ تو پھر ان لوگوں نے جو ہے کیا کیا؟ ان کا قتل کا بھی پلان بنایا۔ وما نقموا اور نہیں وہ ناراض ہوئے الا مگر، یعنی ان کی ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے کیا تھی؟ کیا؟ الا ان مگر یہ کہ اغناہم غنی کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، من فضل ہی اپنے فضل سے، یعنی مدینے کا ماحول دیکھیے، یہود کے ہاتھ میں بزنس تھا، اسلحہ کا سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کیسے تھے؟ غریب تھے، لیکن وہاں پر آنے کے بعد ایک اسٹیٹ اسٹیبلش ہوا، بزنس سینٹر بنا، وہاں پر لوگ آنے لگے، خوشحالی ہوئی، حالات اچھے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک دم فلرش ہونے لگا۔ تو بھلائی یعنی ایک تو ہدایت کی بھی بھلائی، مال کی بھی بھلائی، ہر طرح سے جو ہے بھلائی ہونے لگی، تو ان کو یہ نہیں پسند آتا تھا۔ وَإِن يَتُوبُوا پھر اگر وہ توبہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی چانس دے رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کرے، ایمان لائے، اصلاح کر لے، یکو ہوگا خیر لہم اچھا انہی کے لیے، وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑے، یعنی ایمان سے اور اصلاح سے منہ موڑ لے، يعذبهم اللہ عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، عذابًا علیما عذاب دردناک، یعنی بہت دردناک عذاب جو ہے ان کو ملے گا، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ان کے لیے فی الارض زمین میں، من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، کیونکہ وہ خود دو منہے تھے، کیونکہ جو ڈبل لوگ ہوتے ہیں، ڈبل کراس کرتے ہیں ادھر بھی ادھر بھی، تو ان کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا، بیکاز ایوری بڈی نوز کی ہے قابل اعتبار نہیں ہوتے ہیں۔ ومنہم اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، یعنی منافقین میں سے بعض ایسے ہیں، من عاہد اللہ جس نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، لئن البتہ اگر آتانا وہ دے گا ہم کو، من فضلہ اپنے فضل سے، نے اپنی بخشش اور اپنی رحمت سے یہ دے گا۔ یعنی ایک اور صفت منافقین کی یہ بتائی جا رہی ہے، اگر وہ امیر کو دیکھ کر یہ کہتے کہ اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی دیتے، یہ کیفیت عام طور پہ بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ دل میں ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے گا تو میں ایسا کروں گی، اللہ تعالیٰ اگر جیسے میرے پاس مال آ گیا، میرے ہسبینڈ کا پروموشن ہو گیا، میری جاب لگ گئی، مجھے گھر مل گیا، میں ایگزام پاس ہو گئی، تو میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھوں گی، یا میں کچھ پیسے خیرات کر دوں گی، یا کام ہو جانے کے بعد میں غریبوں کی مدد کروں گی۔ تو اب جب کام ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نیت جو ہے خراب ہو جاتی ہے، ارے نہیں اتنا سب دیکھے کیسا، یا پھر جو وعدہ کیا تھا اس میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَنَصَدَّقَنَّ البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ یعنی یہ منافقین کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کام ہونے سے پہلے کہتے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دے گا تو ہم صدقہ کریں گے، ہم جو ہے صالح لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما پھر جب آتا ہوں اس نے دیا ان کو من فضلہ اپنے فضل سے، یعنی جس چیز کی وہ خواہش کیے تھے، مال ہے، شہرت ہے، کامیابی ہے، سکسیس ہے، جو بھی ہے، جو ان کو مل گیا، بخیلوا بھی وہ بخل کرنے لگے ساتھ اس کے۔ اب کہنے لگے ارے اتنی نمازیں کیسی ہوں گی ہم سے، اتنے % مال ہم کیسے نکال دیں؟ تو مال میں بھی بخل ہوگا، نیک کاموں میں بھی بخل ہوگا۔ وتولوا اور وہ منہ موڑیں گے، کس سے منہ موڑیں گے؟ جو ان لوگوں نے ارادہ کیا، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اس سے موڑیں گے۔ وہم اور وہ معرضون منہ موڑنے والے ہیں، یعنی نیت کر کے پورا نہیں کرنے والے ہیں۔ یہ منافقت کی جو ہے علامت ہے۔ تو یہ جو ہے عام طور سے بہت کامن ہے ان سوسائٹی، وی ہیو ٹو چیک آور سیلف، اللہ تعالیٰ ہم کو اس صفت سے محفوظ رکھے۔
فَأَعْقَبَهُمْ تو اس نے اثر رکھ دیا ان میں یعنی پیچھے لگا دیا ان کے نفاق کو فی قلوبہم ان کے دلوں میں یعنی ان کی جھوٹی نیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے جھوٹے وعدوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ کی منافقت میں پھنس گئے ہیں کیونکہ یہ بیماری ہے اور وہ خود کو کیور نہیں کرنا چاہتے تو ہمیشہ کے لیے بخل منافقت ان میں ڈال دی گئی اور کس لیے سزا کی طور پر وہ لوگ نیکی سے دور ہو گئے نیکی کی توفیق ان کو جو ہے نہیں ملی الی یوم یلقونہ ایک ایسے دن تک وہ ملیں گے اس میں یعنی آخرت کے دن تک یا پھر موت کے دن تک یا مرتے دم تک ان کو نیکی کی توفیق نہیں ملے گی بما اخلف اللہ بوجہ اس کے جو انہوں نے خلاف کیا اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اس کے وعدہ خلافی کی اس کی وجہ سے جس کا وعدہ انہوں نے اس سے وعدہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا پھر پورا نہیں کیا اس وجہ سے یہ سزا ان کو ملی کہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے اور توفیق سے دور ہو گئے وہ بیما اور باوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی باتیں کرتے جھوٹے وعدے کرتے جھوٹی نیتیں کرتے تو اس وجہ سے تو اب یہاں پر منافقین ویسے بھی ہم کو پتہ ہے کہ منافقین کی 4 علامتیں ہیں وعدہ کرتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں منہ کھولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں لڑائی کرتے ہیں تو گالی گلوچ کرتے ہیں اور امانت میں خیانت کرتے ہیں علم یعلم کیا نہیں انہوں نے جانا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے سرہم ان کی چھپی ہوئی بات کو یعنی اکیلے میں جو دل میں بات ہوتی ہے یا کوئی سیکرٹ بات کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ونجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو یعنی 2 مل کر جو سرگوشی کرتے ہیں آپس میں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وان اللہ علام الغیوب اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے غیبوں کو یعنی اللہ تعالیٰ ہر غیب کو ہر چھپی بات کو ہر سرگوشیوں کو ہر سیکرٹ کو جانتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ ہوتا ہے ان کی نیتوں کے حساب سے ان کی باتیں نہیں ہوتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں وہاں پر اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے ڈفرینٹ کیپیسٹیز کے تھے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے اس لیے انما الاعمال جو ہے کس پر ہوتے ہیں بالنیہ ہوتے ہیں تو الذین یلمزون المتطوعین وہ لوگ جو الزام دیتے ہیں خوشی سے صدقہ دینے والوں کے یعنی منافقین جیسے ابھی میں مٹھی بھر کھجور والی جو بات کی تھی تو ان کے پاس اگر ہوں گے ہی مٹھی بھر اور پورا کا پورا دے دیے تو پھر اس کا اجر اور ثواب تو بالکل ڈفرینٹ ہوگا تو پھر وہ لوگ جو الزام دیتے ہیں خوشی سے صدقہ دینے والوں کو من المؤمنین مومنوں میں سے صدقات کے بارے میں یعنی صحابہ اکرام جو تھوڑا تھوڑا کرتے تھے جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاف جو مال تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے سے بھی جو ہے کیا تھا زیادہ تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سمجھ گئے کہ میں جو ہے کیا اتنا زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ مال لے کر آیا ہوں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے پاس سے آدھا لے کر آئے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پورے کا پورا جو ہے لگا دیے تو یہاں پر جو ہے وہ دیکھا اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہوگا کہ کوالٹی آف یور عمل وہ دیکھا جائے گا تو پھر صدقات وہ الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں والذین اور وہ لوگ لا یجدون نہیں وہ پاتے الا مگر جہدہم اپنی سخت مشقت سے یسخرون منہم اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان میں یعنی جن کے پاس کچھ نہ تھا تھوڑا سا لے کر آئے تو اب اس سے کیا ہوگا کیا اس سے روم فتح ہوگی تو منافق خود تو نہیں دیتے تھے لیکن جو لوگ تھوڑا لے کر جاتے تھے ان کو بھی روکتے تھے اور یہ جہالت تھی تو اس طرح کا جو ہے وہ کام کرتے تھے سخر اللہ مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالی منہم ان کا ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی اللہ کا مذاق ہی ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو جو ہے دردناک عذاب دیا جائے گا استغفر لہم بخشش مانگو ان کے لیے یعنی منافقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر تم ان کے لیے بخشش مانگو اولا تستغفر لہم یا نہ تم بخشش مانگو ان سے یعنی تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو ان تستغفر لهم 70 اگر تم بخشش مانگو گے ان کے لیے 70 مرتن بار یعنی کتنی بھی بار مانگو 70 ٹائمز بھی ان کے لیے بخشش مانگو فلن یغفر اللہ لهم پس ہرگز نہیں معاف کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ یعنی ان کا جرم ایسا ہے یہ معافی کے قابل نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے بخشش چاہتے تھے اپنی امت میں سے وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی وہ لوگ بھی جو نہیں پڑھے وہ لوگ بھی جو آپ کے دشمن تھے جو وہ لوگ بھی جس کے گناہ معافی کے قابل نہیں تھے سب کے لیے معافی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہرگز معاف نہیں کریں گے ان کو ذالک بانہم کفروا
یہ بوجہ اس کے بے شک انہوں نے کفر کیا باللہ اللہ کا ورسولہ اور اس کے رسول کا. اور ہمارے لیے کیا ہے قرآن و سنت کے جو خلاف جائے گا اس کی کوئی بخشش نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو فاسق ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہہ رہے ہیں جو فاسق ہے جو حدوں کو توڑنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے اور بخشش سے دور کر دیا جاتا ہے. تو حد کو توڑنا کیا ہے یہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ باؤنڈریز ڈال دی ہے اس کو لانگنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنا چاہیے. المقلفون بمقعدہم خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے بیٹھنے پر، یعنی جنگ تبوک میں نہ جانے والے پیچھے رہنے والے خوش ہوئے کہ ہماری تو جان چھوٹی، ہم تو سختی سے بچ گئے. خلاف بعد رسول اللہ کے یعنی ان کے جانے کے بعد وہ لوگ خوش ہو گئے. وَكَرِهُ اور انہوں نے ناپسند کیا ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کرے بِاموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنے جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. یعنی وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، شروع سے جو ہے اپنا مال بھی نہیں خرچ کرنا چاہتے تھے، خود بھی نہیں جانا چاہتے تھے اور بیٹھنا پسند کرتے تھے. وقالوا اور انہوں نے کہا یعنی نہ جانے والے بیٹھنے والے کہا لا تنفروا مت نکلو فی الحر گرمی میں. قل کہہ دیجیے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم گرمی میں جانا ناپسند کیے لیکن نار جہنم جہنم کی آگ اشد حرا زیادہ شدید ہے گرمی میں. لو کانوا یفقہون کاش کے ہوتے وہ سمجھتے، یعنی کاش کے وہ ہوتے سمجھتے کہ جنگ تبوک میں جانے کے لیے تم جس گرمی سے پیچھے ہٹ رہے ہو اس سے تو بہت زیادہ سخت اور بہت زیادہ شدید کس کی گرمی ہے؟ جہنم کی گرمی ہے. اور جہنم کی گرمی کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ پتھر اور انسان اس کا فیول ہوگا. تو پھر آپ سوچئے کیسی جو ہے وہ گرمی ہوگی. اور جہنم کی گرمی اور جہنم کی عذاب کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ دنیا کی جو گرمی ہے جہنم کی دوزخ کی یا جہنم کی جو ہے 70 پارٹس میں سے 1 پارٹ از آن ارتھ. تو وہ گرمی کیسی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں کہ قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون کاش کے وہ جانتے، یعنی کاش کے وہ جانتے کہ کیسی گرمی ہے. تم کہتے ہو پاگل ہو ایسی گرمی میں تم جو ہے تبوک کی طرف نکل پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے جہنم کی گرمی تو اور بھی سختی ہے. فلیضحکوا پس چاہیے کہ ہنسیں قلیلا تھوڑا ولیبکوا کثیرا اور چاہیے کہ روئے زیادہ. یعنی وہ عذاب یاد کرو، وہ ہلاکت یاد کرو، وہ اللہ کا غصہ یاد کرو، وہ انجام یاد کرو، وہ جہنم یاد کرو. اور اس مذاق میں جو ہنس رہے ہو ہنسو کم اور رو زیادہ. حاکم کی ایک روایت ہے دوزخی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوں میں کشتیاں چلائے جائیں گے تو وہ بھی چلیں گے، پھر پانی ختم ہو جائے گا تو خون کے آنسو جو ہے وہ لوگ روئیں گے. اور پھر ایک چیز یہاں پہ یہ بھی آتی ہے کہ جو دنیا میں بہت مذاق میں سرکشی میں ہنستا ہے تو وہ آخرت میں روتا ہے. یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے، لیکن ہمیں جو ہے اپنے آپ کے اوپر بہت اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کیونکہ منافقت کب داخل ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. اور اگر ہم دیکھیں گے تو ہنسی مذاق ایسی چیز ہو گئی، ہر محفل میں ہنسی کرنا، مذاق کرنا، آخرت کو بھولنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. تو ہمیشہ ہنسی مذاق جوکس مذاق اڑانا یہ ایک مومن کے لیے زیب نہیں. اور مسند احمد کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم جانتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ. اور بستروں پہ عورتوں سے لذت اندوز نہ ہوتے اور میدانوں میں نکل کر اللہ سے زاری کرتے اور پھر تم خوب روتے. یعنی آخرت کو جو بھول کر انسان وہ کر رہا ہے تو بہت اگر تم جانتے کہ آخرت میں کیا ہے، انجام کیا ہے، اینڈ کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم خوب روتے اور عبادتوں میں زیادہ وہ ہوتے، اللہ کی طرف جو ہے دوڑتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں رو اور رونا آئے تو زبردستی رو. جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے رخساروں پر چیکس پر نہروں جیسے گڑھے پڑ جائیں گے. آخر میں آنسو ختم ہو جائیں گے تو آپ ان کے آنکھ جو ہے خون برسانے لگیں گے. ان کی آنکھوں سے اس قدر آنسو اور خون بہے گا کہ اگر کوئی اس میں کشتیاں چلانا چاہے تو چلا سکتا ہے. یعنی یہ دیکھیں. اور ویسے بھی جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، چنگھاڑیں گے، یہ سب بھی جو ہے آیتوں میں آتا ہے. تو دنیا میں ہمیں اپنے گناہوں پر رونا چاہیے تاکہ جہنم میں ہم اللہ تعالیٰ جہنم سے دور بھی رکھے اور جنت میں ہمیں اچھی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے. آمین. جزاء بما
بدلہ ہے بوجہ اس کے جو کانو وہ تھے یکسبون کمائی کرتے ہیں، یعنی جو منافقت کرتے کفر کرتے اس کا بدلہ ہے یہ آگ، یہ جہنم اور یہ رونا۔ رجعک پھر اگر لوٹا، فَإِن رَجَعَكَ اللہ پھر اگر لوٹا دیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے إِلَىٰ طَائِفَةٍ طرف ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، یعنی جنگ سے مدینہ واپس آ جائیں گے، فَاسْتَأْذَنُوكَ پھر انہوں نے اجازت مانگی آپ سے، للخروج نکلنے کے لیے، یعنی نیکسٹ ٹائم آپ سے جہاد کی وہ اجازت مانگیں گے، کیونکہ منافقین جو ہے فتح، فائدے، یہ پاور، یہ سب دیکھ کر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، تو پھر اب یہ بڑی بڑی فتحوں کو دیکھ کر وہ لوگ پھر دوبارہ آپ سے نیکسٹ ٹائم جہاد کی اجازت مانگیں گے۔ فقل پس کہہ دیجئے، لن ہرگز نہیں، تخرجو تم نکلو گے، معیا میرے ساتھ، ابدن کبھی بھی، ولن اور ہرگز نہیں، تقاتلو تم جنگ کرو گے، معیا میرے ساتھ، عدوان دشمن کے ساتھ، یعنی اب تم لوگ میرے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ اب ان کو سخت سزائیں منافقین کو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، ایک تو نار، آگ، ایک تو جہنم، ایک تو عذاب، پھر دل میں جو ہے ان کے لیے منافقت چپکا دی گئی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے تو ان کے لیے دردناک عذاب، اور یہاں پہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان منافقین کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیے تھے ان سے کہا کہ نیکسٹ ٹائم یو ول ناٹ کم فار جہاد وتھ اس، انکم رضیتم بالقعود بے شک تم راضی ہو گئے تم بیٹھنے پر، اول مرہ پہلی بار، فقعدوا پس بیٹھے رہو، مع الخالفین بیٹھے رہنے والوں پر، یعنی فرسٹ ٹائم نہیں چلے، اب چلنا ہو تو بھی ہم تمہیں نہیں لے کر چلیں گے۔ جب ضرورت تھی جنگ تبوک میں تم لوگ کیا کیے؟ نہیں، تم لوگ جو ہے اس کام پر نہیں چلے، تو آگے بھی تم نہیں چل سکتے۔ اور بیٹھے رہنے والے نے عورتیں، بچے، بوڑھے ان کے ساتھ، ولا تصلی اور نہ تم جنازہ پڑھو، ابھی نیکسٹ سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں، تم جنازہ نہیں پڑھو، علی احد کسی ایک پر، منہم ان میں سے، یعنی منافقین میں سے۔ اب یہ منافقین کی لسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، تو یہ خاص حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، ہم کسی کو منافقین ڈکلیئر کر کے اس کے جنازے سے کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام بتایا گیا تھا، تو وہ جن جن کے نام تھے ان کے جنازے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ماتا مر جائے ابدن کبھی بھی، ولا تقم علی قبرہ اور نہ تم کھڑے ہو اس کی قبر پر، یعنی دعائیں کر کر ان کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنا ہے، مشرکین جیسا جو ہے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بار آپ ضرور یہ یاد رکھیے کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم تھا، انہم کفروا کیونکہ انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ کا، اور رسول ہی اس کے رسول کا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم فاسقون اور وہ نافرمان تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اس قسم سے جو ہے ہمیں محفوظ رکھے، اس طرح کی جو ہے سزا سے اور منافقت سے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ ہمیشہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھیں۔ ولا تعجبک اور نہ پسند آئے تجھ کو، اموالہم و اولادہم ان کے مال اور ان کی اولادیں، یعنی ہم سوچتے ہیں ارے وہ تو اتنا جو ہے بالکل پریکٹس نہیں کرتے، ایمان سے اتنی دور ہے، پھر ان کے پاس مال بھی اتنا ہے، اولادیں بھی اتنی ہیں، ان کی شان بھی اتنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے تعجب مت کرو، تم اس کو پسند مت کرو، انما یرید اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یعذبہم کہ عذاب دے گا ان کو، بہا ساتھ اس کے، یعنی مال اور اولاد کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے۔ عبداللہ بن کہ بیٹے مسلمان ہوئے تو ان کے لیے کتنی بڑی سزا تھی، آپ یہ سوچئے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں گے تو جو مال اور یہ منافقین جو ہوتے ہیں اللہ کا حق نہیں ادا کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تو ان کا اولڈ ایج کیسا ہوتا ہے، دیکھیے اولاد نافرمان ہوتی ہے، مال اور اولاد جو ہے اسی ماں باپ کے مال کے لیے لڑتی ہے، اور مال اور اولاد ہی سکون چھیننے کا ذریعہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے جو ہے جس کو پانے کے لیے دنیا گوا دی اس کے ذریعے آخرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مال اور اولاد کے پیچھے اللہ کی رضامندی کو مت چھوڑو، نماز، روزے، یہ ساری چیزوں کو مت چھوڑو، کیونکہ اسی کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں، پھر دنیا میں، وَتَزْحَقَ اور نکلے انفسہم ان کی جانیں، وہم اور حالانکہ وہ کافر ہے، وَإِذَا اور جب انزلت اتاری گئی سورتن ایک سورت، یعنی قرآن کی ایک سورت، ان کے آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وجاہدوا اور جہاد کرو، مع رسولہ اور ساتھ اس کے رسول کے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، استأذنک اجازت مانگنے لگے تجھ سے، اولو الطول وسعت والے، یعنی جو مالدار تھے، صاحب حیثیت تھے، جو کیپبلٹی اور کیپاسٹی رکھتے تھے، لیکن سٹل وہ لوگ ایکسکیوزز ماننے لگے، ان میں سے یعنی منافقین میں سے، وقالو اور کہنے لگے، ذرنا چھوڑ دو ہم کو، یعنی ہم کو جو ہے ایکسکیوز وہ کر دو، ہم جو ہے نہیں چل سکتے، نکم مع القاعدین ہم ہو جائیں گے بیٹھنے والوں میں سے، ردو وہ راضی ہو گئے، بی ان کے یکونو وہ ہو، مع
خوالفی ساتھ پیچھے رہنے والوں کے، یعنی اسی میں وہ خوش تھے، ان کے پاس طاقت تھی، مال تھی، سب تھی، لیکن دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے. وَتُبِعَ اور مہر لگا دی، اور مہر لگا دی گئی عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، یعنی اب دل ان کے سیل ہو گئے. کس وجہ سے؟ ایک تو نافرمانی کیے گئے نہیں، اور پھر ریزنز جو ہے پیش کیے. فَهُمْ پس وہ لا یفقہون نہیں سمجھتے ہیں. اب ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لے لی گئی. اب یہاں پر اس آیت کو سن کر جو ہے صحابہ کرام بہت روتے تھے کہ اگر دین کے معاملے میں ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ یہ سوچ کر روتے تھے کہ منافقین کے پاس سے سمجھنے کی صلاحیت لے گئی، کیونکہ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور وہ نہیں سمجھتے ہیں. دیکھیں تو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، تو پھر وہ لوگ روتے تھے کہیں منافقین کی صفت تو نہیں آ گئی ہے. تو اس لیے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے. تو منافقین کو دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ منافقت کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اس سے بھی ہم کو دور رکھے. لیکن رسول والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے جانوں کے ساتھ. تو جو کوئی میدان جنگ میں گئے، سستی نہیں کیے، غفلت نہیں کیے، اپنے مالوں سے بھی کنٹریبیوٹ کیا، اپنے جانوں سے بھی کنٹریبیوٹ کیا. وَأُولَٰئِکَ اور یہی لوگ، لہم الخیرات ان کے لیے بھلائیاں ہیں. تو ان کے لیے جو ہے یہاں پہ خیرات جو ہے صدقہ خیرات نہیں ہے، لیکن دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں، سکسیسفل ہے، وہ کامیاب ہے. وہ انسان جو اپنی عمل سے، اپنی محنت سے جو ہے یہ سب حاصل کرتا ہے. یہ زندگی کی کامیابی جو ہے کامیابی نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیے زندگی ہمارا پورا ایک ایگزام ہے، اور اس میں جو ہے ہمیں کیا کیا گیا ہے، سلیبس بھی دے دیا گیا ہے. سلیبس کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. ٹیچر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پیپر بھی جو ہے آؤٹ ہو گیا ہے کہ یہ کویسچنز ہے، یہ کویسچنز ہے، یہ کویسچنز ہے، ان کا آنسر، ان کا آنسر، یہ ہے پریکٹیکل، یہ ہے تھیوری، یہ ایوری تھنگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا گیا. اگر ہم اسٹل فیل ہو گئے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان ہمارے لیے کر دیا ہے. وی جسٹ ہیو ٹو فالو دا انسٹرکشنز اینڈ روڈ میپ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. عد اللہ تیار کیا اللہ تعالیٰ نے لہم ان کے لیے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جو سکسیسفل لوگ ہوں گے، جو پاس ہونے والے لوگ ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تیار کیا ہے جنات باغات کو، تجری بہتی ہے، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، یعنی کوئی وہاں سے نکالے گا نہیں. ذالک الفوز العظیم یہی کامیابی ہے بڑی، یعنی یہی اچیومنٹ ہے. وجاء المعذرون اور آ گئے معذرتیں کرنے والے، یعنی ایکسکیوزز، بہانے بازیاں کرنے والے آ گئے، من الاعرابی اعرابیوں میں سے، یعنی دیہاتی لوگوں میں سے، بدوؤں میں سے، لی اذن لہم کہ اجازت دی جائے ان کو. وقعد الذین اور بیٹھ گئے وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھوٹ بولا، اللہ و رسولہ اللہ کے اور اس کے رسول سے، سیصیب الذین ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم عذاب دردناک، یعنی ان میں سے جو ہے آس پاس رہنے والے جو تھے وہ نہیں چلے، وہ لوگ بھی ایکسکیوزز مانگنے، ریزنز دینے آ گئے. لیس علی الضعفاء اب یہاں پہ ایکسیپشن ہے، جو نہیں گئے ان کے لیے تو عذاب ہے، جو ایمان کے دعوے کرتے تھے لیکن یہ ٹف ٹائم میں، مشکل ٹائم میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، ان کے لیے کیا عذاب ہے وہ اب تک پڑھ چکے. لیکن کچھ ایکسیپشنل لوگ ہیں، وہ کیا ہے؟ لیسا نہیں ہے، علی الضعفاء کمزوروں میں سے، جو جسم سے کمزور تھے، اپاہش تھے، یعنی فزیکلی ہینڈیکیپ تھے، یا بالکل غریب تھے، ان کے پاس چلنے کے کوئی سورسز نہیں تھے. ولا علی المرضى اور مریضوں پر، یعنی جو بیمار تھے، چلنے کے لائق نہیں تھے. ولا اور نہ علی الذین ان لوگوں پر، لا یجدون جو نہیں وہ پاتے، ما ينفقون وہ جو وہ خرچ کرے، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال تھا، نہ پیسے تھے، نہ کھانا تھا، نہ سواری تھا، نہ اسلحہ تھا. حرجن کوئی تنگی، یعنی انہوں نے گناہ نہیں کیا. they wanted to do but they could not do. اذا نصحوا جب وہ خیر خواہی کرے، یعنی وہ منافقین کی طرح ان کا حال نہیں تھا، لیکن جو ہے وہ خیر خواہی چاہتے تھے لیکن کچھ جو ہے کر نہیں سکے. للہ و رسولہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. they wanted to but they could not. ما علی المحسنین نہیں ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ، یعنی ایمان اور عمل دونوں کے ساتھ احسان کرنے والے، من سبیل
کوئی پکڑ، یہاں پہ سبیل کا مطلب راستہ ہے لیکن ان کے لیے پکڑ نہیں ہے، معاوضہ نہیں ہے، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، بیکاز دے ور مجبور. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب دیکھیے مجبوری میں نہیں کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے. ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، یعنی ان لوگوں کی پکڑ نہیں، اذا ما اتوک، جب وہ آئے تیرے پاس، لتحملہم، کہ تو سوار کرے ان کو، یعنی سواری مانگنے کے لیے کوئی آئے. قلتا، تم نے کہا، لا، نہیں، اجدو، میں پاتا، ما، جس پر، احملکم، میں سوار کروں تم کو، علیہ، اس پر. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی، وہ خود آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی سواری دے دو، ہم جو ہے آپ کے ساتھ جنگ میں چلیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس سواری نہیں تھی. 30,000 لوگ تھے، اتنا لمبا راستہ تھا، اس کے باوجود کچھ لوگوں کی جو ہے کے پاس سواری نہیں تھی، تو پھر ان لوگوں کی پکڑ نہیں ہے. یہاں پہ ایک چیز اور نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اتنی بڑی وہ تھی، اتنی بڑی ہستی تھی، لیکن وہ بھی یہاں پر بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے. تو لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرتے ہیں، انتقال کے بعد طلب کرتے ہیں، حاجات سامنے رکھتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے شرک اور کفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زندگی میں کسی کی مدد کر پائے نہ مرنے کے بعد، وہ تو صرف اللہ کی مدد جب آتی ہے تبھی مدد کر سکتے ہیں. مرکلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھے. یہ جو ہے یہاں پہ یہ چیز نوٹ کرنا ہے. تولو، وہ پلٹتے ہیں، یونہم، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں، تفیض، بھیگ جاتی ہے، من الدمع، آنسوؤں سے. یعنی وہ جہاد میں نہیں جا سکے، پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے، تو جو ہے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی. یہ نہیں کہ وہ ایک تفریح پہ نہیں گئے یا سفر پہ نہیں گئے، اس لیے نہیں، لیکن اللہ کی کا اتنا بڑا کام سے جو ہے وہ محروم رہ گئے، اس لیے ان کی آنکھیں بہتی ہے. حزنن، غم کی وجہ سے، اللہ کے نہیں، یجدو، وہ پاتے، ما ينفقون، جو وہ خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. انما السبیل، بے شک معاوضہ، یہاں پہ سبیل کا مطلب راستہ ہے لیکن اس کا مطلب یہاں پر جو ہے پکڑ ہے. علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یستأذنونک، جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم، حالانکہ وہ اغنیاء، غنی ہے، یعنی ان کے پاس مال بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، سواری بھی ہے، اسٹل وہ پارٹیسپیٹ نہیں کیے، ان کی پکڑ ہے. ردو، وہ راضی ہو گئے، بِأَن یکونوا، کہ وہ ہوں، مع الخوالف، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، وطبع، اور مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم، تو وہ لا یعلمون، نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ اس منافقت سے ہمیں دور رکھے. اتنی ساری منافقین کی صفات یہاں پہ بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ منافقین کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہمارے دل میں، ہمارے عمل میں آنے سے بچائے اور ہمیں مخلص اور پکا صحابہ کرام کی طرح مومن بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبيبي حبيبي أنت رحماني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني، إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني، إن تبت